سوال بڑا عجیب کیا ہے کہ مرید کو کیسے معلوم ہو کہ اس کا پیر اس سے خوش ہے. وہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے یہ پیمانہ بہت اچھا جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے فتاوی رضویہ شریف میں یا عدالت کے ملفوظات میں کہیں اس طرح کا پڑھا ہے کہ جو یہ جاننا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے کتنی محبت ہے تو وہ یہ اپنے دل پر غور کرے کہ خود اس کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے. اس طرح کا مضمون کا میں نے پڑھا ہے. تو اب یہ کہ آپ اپنے اوپر غور کریں کہ آپ اپنے پیر سے کتنے خوش ہیں, آپ کو کتنی محبت ہے, کتنی عقیدت ہے اس سے, اسی پر اس کو قیاس کریں. تو پیر جو کہے اور وہ کہنا شریعت سے نہ ٹکراتا ہو اس کو بلا چون و چرا مان لے اور عملی جامہ پہنا دے. اس کو یوں سمجھو کہ بالفرض پیر بولے کہ کنویں میں چھلانگ لگا دے تو مرید اس کی گہرائی نہ دیکھے, آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا. اس کو یوں سمجھو کہ بالفرض پیر بولے کہ کنویں میں چھلانگ لگا دے تو مرید اس کی گہرائی نہ دیکھے, آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا. اس کو یوں سمجھو کہ بالفرض پیر بولے کہ کنویں میں چھلانگ لگا دے تو مرید اس کی گہرائی نہ دیکھے, آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دے. یہ کہ میں نے مثال دی یعنی کہ اگر پیر پر تنقید کرے گا, اس پر اعتراض کرے گا, تو کہ چاں کرے گا تو گیا, تو پھر وہ مرید صادق نہیں ہو سکے گا. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں. اس کے لیے آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے خطبہ دیا اور اس میں اس نے الفاظ بولے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا, تو بے شک وہ بہک گیا. پرفیکٹ جملہ تھا, کوئی خامی نہیں تھی اس جملے میں, کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں تھا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. لیکن نبی الاسلام نے اس جملے کو سن کے اپنے جلال کا اظہار فرمایا, بئس الخطیب انت, کتنا برا خطیب ہے تو, تجھے چاہیے تھا تو کہتا ومن یعص اللہ ورسولہ فقد غوا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تو نے یہ کیوں کہا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے؟ اس صحابی کے دماغ میں کوئی کیڑا نہیں تھا کہ وہ آگے سے کہتا نہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کو اللہ کا بندہ مانا ہے, میں نے آپ کا عطائی مانا ہے, اللہ کا ذاتی مانا ہوا ہے, آپ کا محدود مانا ہوا ہے, اللہ کا غیر محدود مانا ہوا ہے. اس دماغ میں اس طرح کا فطور نہیں تھا. جملہ بالکل کریکٹ تھا, لیکن نبی الاسلام امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہیں پتا تھا کہ اس چیز کو کوئی مس یوز کر سکتا ہے. کانٹیکسٹ بالکل درست تھا. جب ایک دفعہ بات کر لیں, بلکہ یہ تو عموماً جملے کا عیب ہوتا ہے کہ جب آپ ایک بات کو ریپیٹ کریں اسے دوبارہ ریپیٹ کریں. جب اس نے کہہ دیا نا جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے ناکام ہوا, تو جملہ تو کانٹیکسٹ میں کلیئر ہے کہ ان دونوں سے مراد اللہ رسول, وہ پہلے علیحدہ کر چکا تھا, لیکن نبی الاسلام نے کہا دوبارہ علیحدہ کر. اور یہاں کہتے ہیں جی ہک ہے, جڑا ہک کی ڈھوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے. او بھائی جڑا ڈھوں کی ہک آکھے وہ کافر و مشرک ہے. ہاں تعلیمات میں ایک ہے, تعلیمات میں ایک کیا, ہم تو اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لیکن ان معاملات میں ہک ہے نہیں ہے. ابو داؤد میں یہ مسلم کی حدیث آگے بھی چلتی ہے, اس میں تو الفاظ ہیں نبی علیہ السلام نے کہا قم اذهب, اٹھ نکل جائے ادھر سے. یعنی اتنا غصہ نبی علیہ السلام کا, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, پھر بھی آپ سے برداشت نہیں ہوا. آپ نے کہا اٹھ, اس ٹائم تو اپنی شکل دور کرنا مجھ سے کہ تو نے جملہ کیوں بولا کہ جو ان دونوں کی نافرمانی کرے. پھر مسند احمد میں ایک حدیث ہے, الادب المفرد میں امام بخاری لے کر آئے, ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کے سامنے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما شاء اللہ وشئت, جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا اجعلتنی للہ عدلا, یہ دونوں الفاظ ہیں, کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا. وہ آگے سے کوئی بریلوی ہوتا یا شیعہ ہوتا تو وہ کہتا نہیں یا رسول اللہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئی ہے, میں تو اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں,
آپ کا وہ محدود اور غیر محدود، مستقل بذات، غیر مستقل بذات، عطائی اور ذاتی کے فرق کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے۔ تو نبی الاسلام تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے، اور یہاں ان لوگوں کی جہالت کا اندازہ لگائیں، حدیث کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ میرا کام تو دین پہنچانا ہے، عطا اللہ کرتا ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں۔ انہوں نے پکڑ کے رزق کی تقسیم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا۔ جن لوگوں کا علمی لیول یہ ہو وہ آپ کو دین سکھائیں گے؟ ان کا علمی لیول یہ ہے کہ میں ایک مفتی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے جی قرآن میں تو لکھا ہے غیر اللہ سے مدد مانگے۔ ایک تو ایسا جاہل ہے وہ کہتا ہے قرآن میں یا علی مدد بھی لکھا ہوا ہے، اور جب پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے تو سٹریم سے نکال دیتے ہیں مخالف کو۔ ان کا لیول یہ ہے، وہی مفتی کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہے کہ آپ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ جی بالکل لکھا ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے سے۔ آگے بھی پڑھنا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں نماز اور صبر یہ غیر اللہ ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ان کی مدد چاہو۔ قرآن میں یہ لکھا ہے ان کی مدد چاہو، اس سے مدد چاہو۔ اس سے کس کی مدد؟ اللہ کی، ان اللہ مع الصابرین۔ نہیں 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 یہ نہیں تو اور کیا ہے؟ المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ یہ تو تم بھی نہیں کہتے ہو۔ کس مسجد میں لکھا ہوا ہے بریلویوں کی یا شیعہ کی المدد یا نماز، المدد یا صبر؟ عام مسلمان سے بھی پوچھیں وہ کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جن سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ المدد یا نماز کہاں سے ہو گیا؟ المدد یا صبر کہاں سے ہو گیا؟ یہ تو اللہ کی مدد کا ذکر تھا۔ ان لوگوں کا لیول صرف یہ ہے، ان لوگوں کا لیول یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہمیں آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں جی امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہو گیا۔ اندازہ کرو، مفتی اکمل صاحب نے باقاعدہ کتاب میں یہ جملے لکھے ہوئے، امی سے روٹی نہ مانگے۔ یار کس نے کہا امی سے روٹی نہ مانگے آپ؟ اس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ساتھ کیا تعلق بن گیا؟ ایک اور جاہل آیا، وہ شیعہ کا عالم تھا، وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں سورہ فاتحہ میں تو غیر اللہ کی مدد مانگی گئی ہے۔ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے ان کا علمی لیول دیکھ کے۔ وہ کہتے ہیں شروع میں نہیں آیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جی؟ تو کہتے ہیں کیا ہم انبیاء کرام کی، اہل البیت کی، صحابہ کی تعریفیں نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ جو قرآن میں آیا تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کے تحت تو پھر کسی اور کی تعریف ہونی نہیں چاہیے تھی۔ اے بھی چکڑ دے بھیجے۔ آپ ان کا لیول دیکھ لیں۔ اور بھائی انبیاء کرام علیہ السلام، اہل البیت کی، انبیاء کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود کی ہوئی ہے، اور اس تعریف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اللہ کی جو تعریف ہم کرتے ہیں۔ کیا ہم انبیاء کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے آگے جھکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں؟ وہ تعریف اور ہے، یہ تعریف اور ہے۔ کہتے ہیں نہیں، چونکہ وہاں آیا تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اس کے تحت تو پھر کسی اور کی تعریف نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے جب قرآن میں آیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر مدد بھی کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے تھی، اور اگر کسی اور کی مدد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سمجھنے میں فرق لگا۔ بھائی فرق تو آپ کو لگا، آپ کے بزرگوں کو لگا۔ رکو ذرا، صبر کرو، آ جا سمجھاتے ہیں تجھے۔ قرآن میں لکھا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ امی سے جب بچہ روٹی مانگے تو امی روٹی دے، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ امی قبر میں چلی جائے اور قبر سے وہ روٹی نکال کے دے گی۔ یہ تو یہ کر رہے ہیں نا،
بھائی آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل درست ہے، لیکن آپ بغداد میں ہیں اور وہاں بھی قبر کے اندر ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی 2 بوتلیں نیسلے دیے ذرا بھیجیو، نال ایک پیزا بھی، تو عبد القادر جیلانی نہیں بھیج سکتے بھائی، وہ قبر میں جا چکے ہیں۔ ہاں یہاں آپ کا کوئی دوست ہے، آپ اسے فون کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جی فلاں دوست یہ بھجوا دے، بھیج دیں گے۔ اسباب کا کیا لینا دینا اس معاملے میں کہ آپ غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکاریں؟ تو امی سے روٹی مانگنا کوئی شرک نہیں ہے، ظاہری اسباب آپ اختیار کریں گے، ایون بندہ سامنے بھی نہیں، ٹیلی فون پہ آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، منگوا لیں، لیکن اس کو آپ اس طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو جاتا ہے، تو اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ کوئی مسلمان فرشتوں سے بارش نہیں مانگتا، اللہ سے مانگتا ہے۔ اگر اسباب کو آپ پکارنا شروع کر دیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ فرشتے جن کی ڈیوٹی ہیں انہیں پکارنا شرک ہے، تو جن بابوں کی ڈیوٹیاں بھی کوئی ثابت نہیں ہے انہیں پکارنا شرک نہیں ہوگا؟ مدد کے لیے، ویسے محبت کے لیے پکار سکتے ہیں آپ، لبیک یا رسول اللہ کہیں، لبیک یا حسین کہیں، یہ محبت کے لیے، مدد کے لیے نہیں پکاریں گے۔ تم نماز میں پکارتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو، رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں۔ یا رسول اللہ ہم کہتے ہیں، یا رسول اللہ سے کس کو چھیڑا ہے؟ المدد کہیں گے، کسی پیغمبر کے ساتھ، کسی فرشتے کے ساتھ، کسی جن کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ، تو یہ آپ نے اللہ کا حق چھین کے اسے دے دیا۔ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا اسباب میں، سورج ہے۔ سورج کی وجہ سے دنیا میں موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے بارشیں برستی ہیں، سورج کی روشنی کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں، اور ان پودوں کو ہم کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا فوڈ کا سرکل سورج کی وجہ سے چل رہا ہے۔ سورج ختم ہو جائے کوئی بابا بھی سلامت نہ رہے پلانٹ ارتھ کے اوپر۔ یہ ساری کی ساری زندگی سورج کی برکت سے ہے۔ ہمیں کبھی وہم بھی ہوا ہے کہ ہم، اب یہ دیکھ لیں آلموسٹ 2 ہفتے ہونے والے ہیں سورج نہیں نکل رہا، ہمارے جیلم میں تو نہیں نکلا دھند کی وجہ سے، تو میں اب کیا کہوں گا، المدد یا سورج؟ بادلوں سے باہر نکل آئے، ایسا تو نہیں کہہ سکتے کہ ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، فرشتوں یہ پیغام دے دو۔ فرشتوں کو نہیں آپ پکار سکتے، بادلوں کو نہیں پکار سکتے، سورج کو نہیں پکار سکتے۔